رسوله الكريم اما بعد سورہ یوسف یہاں سے تفصیلی خلاصہ عرض کروں گا۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا 12واں نمبر ہے، 53 نمبر پر یہ نازل ہوئی، یعنی پچھلی دونوں صورتیں 51، 52 اور 53 نمبر پر سورہ یوسف، جو قرآن میں ان کی ایک کے بعد ترتیب ہے، اسی طرح ان کے نازل ہونے کی ترتیب بھی وہی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہی صورت میں نازل فرمایا اور بیان فرمایا ہے۔ باقی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص الگ الگ مستقل صورتوں میں، الگ الگ ٹکڑوں میں، کچھ حصہ کس پارے میں ہوتا ہے، کسی صورت میں، کچھ دوسری میں، پھر ان سب کو جوڑ کر وہ پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو آپ دیکھیں گے تو کئی جگہوں پر وہ بکھرے ہوئے واقعات ہیں۔ اس واقعے میں تکرار نہیں ہے، یعنی اس کو الگ الگ مختلف جگہوں پر دوسرے انداز سے بیان نہیں کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصہ۔ واقعات میں سے یہ حسین ہے اور اس کی جامعیت وہ اس میں بھی ہے کہ اس میں اللہ نے دین کی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں، دنیا کی بھی، توحید کی بھی ہیں اور فقہ کی بھی، سیرت کی بھی ہیں اور سوانح کی بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہیں، انسانی نفسیات بھی ہیں اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس صورت مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلہ سازی، مکاری اور حیا باختگی بھی ہے۔ بہت کچھ یعنی اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے 11 اور بیٹوں کے علاوہ 12ویں نمبر پر آپ تھے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یعنی یوسف علیہ السلام والد بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا صرف نبی نہیں بلکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے اور یہ 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، ان کی والدہ الگ تھیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سوتیلے بہن بھائی ہوں وہاں حسد بھی آ جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ یوسف علیہ السلام جس طرح کہ آپ کا حسن ضرب المثل ہے، ویسے تو ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے، ویسے تو ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے،
اور جن یعقوب علیہ السلام کا بیٹا واقعی یوسف ہو تو پھر باپ کی محبتیں اور دل کا میلان، غیر معمولی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں، یا بہت زیادہ وافر مقدار میں اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، وہ دوسرے بھائیوں سے چونکہ ہٹ کر تھیں، ان کی عادات اور اطوار، اور جو صاحب اولاد لوگ ہیں جن کی کئی اولادیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ اور یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے کہ جو مختلف اولادیں ہوں کسی کی، چھوٹی اولاد کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو انسان گود میں لے لیتا ہے، اس کو چومنے لگتا ہے۔ اب 4 سال کے بچے کے ساتھ تو وہ ایسا کرتا ہے، 18 سال والے کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتا نا۔ اب 18 سال والا یہ کہے کہ نہیں میرے ساتھ تو محبت ہے نہیں ابا جان کو، ایسا نہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، بھائی حسد کا شکار ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا، اور وہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی گہرائی میں، اس کی تعبیر میں، آپ نے پھر بیٹے کو احتیاطی تدبیر بتائی، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی دخل اندازی کر دے۔ اشارہ بھی دے دیا۔ اس وقت مفسرین کرام نے لکھا ہے آپ کی عمر یا تو 7 سال تھی یا 12 سال، اتنی عمر کے لڑکے تھے یوسف علیہ السلام۔ آپ کے جو بھائی تھے وہ گھر کے باہر کے کاموں کے سلسلے میں جب جاتے یا بکریاں چرانے کے لیے نکلتے تو پہلے بھی کہتے رہتے تھے کہ ابا جی آپ ان کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہمارے بھائی یوسف کو، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے، باہر کی دنیا دیکھے۔ اور یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں بھیجتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہم طاقتور جماعت ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے لیے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کچھ اور تدبیر بتائی۔ انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی ایسا بھی تھا، اس نے کہا کہ قتل نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی اور تدبیر کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، باپ کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جائے گا اور ہم کم از کم قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ لے گئے قسمیں وعدے کر کے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کی قدرت، یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں اس وجہ سے بھی ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا کہ تم اپنی کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر ان کو کھا لے۔ تو وہ بات انہوں نے ذہن میں بٹھا لی۔ آپس میں ان کا اسی بات پر اجماع ہو گیا کہ بھائی ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کو تھپڑ مار کر کنویں میں ڈال دیا، اور خود جاءوا اباہم عشاء یبکون، عشاء کا وقت یعنی اندھیرے کا، رات کا جو وقت تھا، اس وقت گھر میں آئے اور روتے ہوئے آئے، واویلا مچاتے ہوئے۔ کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف نشاندہی کر سکتا ہے بندہ۔ اندھیرے میں یہ آئے بھی اس لیے نا کہ جب بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو پھر آنکھوں میں بھی آنکھیں ملا کر بات بھی نہیں کر سکتا نا، اور اندھیرے میں آنکھیں دیکھتی کہاں ہیں پھر، اس لیے بھی آئے اندھیرے میں۔ اور دوسرے یہ کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی ان لوگوں نے اتار لیا تھا، بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے پہ لگایا اور اسی کرتے کا علم بنایا
اب علم ہاتھ میں اٹھائے سینہ کو بھی کرتے ماتم کرتے ہائے وائے کرتے، ہائے ہمارا بھائی بڑا حسین بھائی بڑا پیارا بھائی بھیڑیا کھا گیا۔ جب انہوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ جھوٹی بات پیش کی تو آپ قرائن سے اندازے سے سمجھ گئے کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا جس نے میرے یوسف کو کھایا ہے، کہ کرتے کے اوپر تو خراش تک بھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے پہلے اس بھیڑیے نے کرتا اتارا، بعد میں میرے بیٹے کو کھایا۔ سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے مزید اور تو کچھ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور اچھا صبر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جمیل یہ ہے کہ انسان آئی ہوئی اپنی مصیبت اور پریشانی کا کسی کے سامنے تذکرہ اور شکوہ تک بھی نہ کرے، یہ ہے صبر جمیل۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے دستگیری طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ تو پھر نبوت کا ہی ہے نا، اس مرتبے پہ پہنچ کر بھی وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہی رہتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ المستعان، اللہ میرا مددگار ہے۔ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے، اتفاق سے وہاں قریب سے کوئی قافلہ گزرا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، وہ پانی کی تلاش میں آئے، انہوں نے کنویں میں ڈول پھینکا، ڈول باہر کھینچا تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا، اس طرح کا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر حیران رہ گئے قافلے والے۔ اور جس شخص نے ڈول کھینچا تھا اس نے دوسروں سے کہا کہ بھائی خوشخبری ہو، مجھے تو ایسا غلام ملا ہے کہ اس جیسا غلام کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ناشناس لوگ تھے، یوسف علیہ السلام کی خصوصیات کو نہ سمجھ سکے۔ یہ ملک شام کا علاقہ تھا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، جہاں آپ کا گھر تھا۔ وہ جو تاجر لوگ تھے یہاں سے جا رہے تھے قافلے والے، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے ملک مصر، اور وہاں جا کر انہوں نے اس منڈی میں جا کر بیچ دیا جس منڈی میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت کم پیسوں میں، چند ٹکوں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ چوری کا مال تھا نا، چوری کا مال اونے پونے بیچ دے بندہ تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، ورنہ وہ کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یوسف علیہ السلام کے لیے جو انتظام فرمایا وہ محض اتفاق نہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خریدا، جس یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی بھائیوں نے اتار لیا تھا اور تھپڑ مار کر کنویں میں گرایا تھا، اس یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کے لیے بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ لما بلغ اشدہ، جب جوانی کے عمر کو پہنچے، آپ کا حسن اور آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی علم و حکمت کی باتیں، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ بڑا زور لگایا اس نے، لیکن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچا کر تقوی اور زہد اس کے سامنے پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن اس نے خلوت دیکھی، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے گناہ کی دعوت اس زور سے دی کہ تمام دروازے بھی بند کر دیے۔
کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، تالے لگے ہیں، یوسف علیہ السلام اندر ہیں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے دیکھا عزیز مصر کی بیوی اپنے جو اس کے بت رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتی تھی ان کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہے۔ پوچھا کہ کپڑا کیوں ڈال رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ میرے معبود مجھے نہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا تو نے تو اپنے معبود کے چہرے پر ڈال لیا کپڑا، میرے معبود کے چہرے پر کون کپڑے ڈالے؟ واللہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی اور اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ میرے نبی آپ یہاں سے یعنی گناہ سے بچ کر آپ بھاگیں۔ آپ نے جیسے ہی دروازوں کی طرف آپ دوڑے، آپ ابھی تک دروازے تک نہیں پہنچتے تھے کہ دروازہ پہلے ہی کھل جاتا تھا۔ یعنی اللہ کی مدد اور دستگیری جب بندہ اللہ سے طلب کرے تو پھر اللہ غیب سے اس طرح اسباب بناتے ہیں جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور یہ کمال تھا پیغمبر کا، جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا۔ نفسانی خواہشات کے ہوتے ہوئے گناہ کا صادر نہ ہونا یہ کمال ہے نا پیغمبر کا۔ جبریل کو اگر کسی حسینہ اور جمیلہ عورت کے ساتھ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور جبریل اپنا دامن پاک صاف لے کر باہر نکل آئے تو اس میں جبریل کا کون سا کمال ہے؟ اس میں تو یہ خواہش ہے نہیں نا۔ خواہش بھی ہو، جوانی بھی ہو، حسن بھی ہو اور گناہ کی دعوت بھی عورت کی طرف سے ہو، جہاں روکنے والا ہاتھ بھی نہ ہو اور دیکھنے والی آنکھ بھی نہ ہو، وہاں سے دامن بچا کر نکل آئے تب جا کر کمال بنتا ہے۔ اور وہ کمال تھا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا۔ جیسے باہر مرکزی دروازے پہ پہنچے تو اتفاق سے اسی وقت عزیز مصر بھی پہنچ گیا، وہ جو بادشاہ تھا۔ اس عورت نے فوراً شور شرابہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے؟ یعنی الٹا الزام لگا دیا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر۔ لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو ظاہر کرنا تھا۔ اسی عورت کے خاندان کا ایک فرد شاہد شاہد من اہلہا، اس نے ایک تدبیر بتائی۔ اس نے کہا دیکھا جائے یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے۔ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر، اس میں اللہ کے نبی کا کوئی قصور نہیں، یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ جب دیکھا گیا تو واقعی کرتا جو ہے آپ کا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر تمام حالات اور قرائن کو جب اس نے دیکھ لیا، سمجھ گئے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ قصور سارا تیرا ہی ہے، اب تو معافی مانگ۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یوسف اعرض عن ھذا، بس آپ رہنے دیں اس بات کو۔ مطلب یہ بھی تھا کہ اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے سامنے تذکرے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا، شاہد شاہد من اہلہا۔ شاہد عربی میں اس کے کئی مفہوم آتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ گواہ کو شاہد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پہلی صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ کمزور عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ اس شاہد کے لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، نبی بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو گواہ کہا ہے، اور گواہ وہی بن سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ بات سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں گواہ تب بن سکتا ہے جب موقع پر موجود ہو۔ یہاں جس شخص نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے تدبیر بتائی تھی اور کہا تھا کہ آپ قرائن کو دیکھیں،
حالات اور واقعات کو دیکھیں، یہ شخص موقع پہ موجود تھا اندر جہاں اس عورت نے حملہ کیا، وہاں تو یہ موجود نہیں تھا، تو قرآن نے اس کو شاہد نہیں کہا؟ قرآن نے اس کو شاہد کہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا اللہ کی توحید کی گواہی، میرے پیغمبر اللہ کی وحدانیت کے شاہد بن کر آئے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو دوسری طرف گھما دیا ہے۔ تو خیر، اب یہ بات ہو بھی بادشاہ کے گھر کی اور باہر نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر چرچے ہوئے، جو بیگمات تھیں مصر کی، جو اس کی سہیلیاں تھیں بادشاہ کی بیوی کی، انہوں نے بھی سنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتہ کہ وہ غلام ہے کیسا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنا گناہ بھی ان کو دکھانے کے لیے کہ میں عام شخص پر عاشق نہیں ہوئی، اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تمام عورتوں کو بلایا، دسترخوان سجایا۔ یوسف علیہ السلام کی بھی تیاری کے لیے اس نے کہا کہ آپ اچھے طریقے سے خوب تیار ہو لیں، آج گھر میں دعوت ہے اور اہتمام ہے۔ ان عورتوں کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئیں، پھل رکھے گئے، اور ضرورت تھی چھریوں کی بھی تو وہ چھریاں بھی وہاں رکھی گئیں۔ جس وقت وہ کھانے پینے میں اور پھل کاٹنے میں مصروف تھی، اسی وقت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ باہر آئیے۔ آپ جیسے ہی باہر آئے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھل تو کاٹ ہی رہی تھیں، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو بھی انہوں نے کاٹ دیا، ہوش ہی نہ رہا، ایسی مدہوش ہوئیں۔ حاش للہ ما ھذا بشرا، یعنی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور اتنا صاف ستھرا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آج تک ان کو انگلی نہیں لگائی کہ کہیں میلا نہ ہو جائے، اتنا حسین و جمیل تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان تھوڑی۔ پھر اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اس نے کہا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے طعنے دیتی تھیں، لیکن اب میں تمہارے سامنے کہتی ہوں کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو پھر یہ خسارے میں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہو گیا کہ یہ اب ساری مل کر میرے اوپر حملہ آور ہیں۔ ان عورتوں نے بھی گناہ کی دعوت دینی شروع کی، تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو میرے لیے قید مجھے برداشت ہے، تیری نافرمانی اور گناہ یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے، حالانکہ جرم تو آپ کا کوئی تھا نہیں، جرم اس کے اپنے گھرانے کا تھا، لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا۔ آپ کے ساتھ جیل میں 2 ساتھی تھے، جس جرم میں وہ آئے تھے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی کوئی تدبیر کی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پھلوں کے رس اور شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا کھانے کا وقت مقرر ہے نا، جیل والوں کے کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں نا، ٹائم، وہ جو کھانے کا ہمارا ٹائم ہے اس سے پہلے میں آپ کی بات بتا دوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو۔ آپ نے تمہید باندھی اور اپنا تعارف پیش کیا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا میں معمولی بندہ نہیں ہوں، میں تو ابراہیم اور اسحاق کی ملت کا پیروکار ہوں،
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کا پیروکار ہوں، انہی کی اتباع کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کون تھے سارے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنا عقیدہ درست رکھنا، یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے بچا کر رکھے، اس میں انسان کا کمال نہیں ہے۔ آج تک تو یوسف علیہ السلام نے کبھی اپنا تعارف پیش نہیں کیا تھا۔ جب کنویں سے نکالا گیا تب بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ جب آپ کو منڈیوں میں بیچا گیا تب بھی اپنا تعارف نہیں کرایا۔ جب آپ کے اوپر الزام لگا، جب آپ کو جیل میں ڈالا جانے لگا، کبھی بھی اپنا تعارف نہیں کرایا۔ آج چونکہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے، مسئلہ چونکہ خاص اہم اور ضروری تھا، خطیب جو بیان کرنے والا ہے اگر اس کی اہمیت ہو تو لوگ اس کی بات کو اور زیادہ توجہ سے سنتے ہیں کہ یہ معمولی بندہ نہیں ہے جس کی بات میں سن رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے پہلے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں خود نبی نہیں، نبیوں کے خاندان کا ہوں، انہی کی ملت کا اتباع کرنے والا ہوں۔ اپنی اہمیت کو پہلے واضح فرمایا اور اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کا بیان کیا، اور ساتھ میں کہنے لگے یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، قید کے ساتھیو، مجھے ایک بات تو بتاؤ، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ یعنی ایک کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے یا جگہ جگہ سر جھکانا بہتر ہے؟ ایک اللہ سے مدد مانگنا بہتر ہے یا پھر بہت ساروں سے مدد مانگنا بہتر ہے؟ ایک رب سے سب کچھ اگر ایک ہی جگہ پر مل جائے تو در در کی ٹھوکروں سے تو بندہ بچ جائے نا۔ یوں تو نہ ہونا کہ جوڑوں کے درد کا علاج کرانے کے لیے جھنگ جانا پڑے، کھوٹی قسمتیں کھری کرانے کے لیے بڑی امام کے مزار پہ جانا پڑے، اور اگر کشتی کو پار لگوانا ہو تو پھر بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے جانا پڑے۔ نہیں، ارباب متفرقون، یہ بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلا رب؟ پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ، تم اور لوگ بھی جو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، الا اسماء، وہ صرف نام ہے، نام، حقیقت ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، اور نام بھی اللہ کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ موجودہ معاشرے اور ماحول کے لحاظ سے میں اس کی تفسیر آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو یوں سمجھیے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں اپنے معبودوں کے، کسی کو دستگیر اس کا نام رکھا، کسی کا نام رکھا لجپال، کسی کا رکھا غریب نواز، کسی کا رکھا مشکل کشا، کسی کا رکھا حاجت روا، اور کسی کے لیے کہا کہ نورانی نور ہر بلا دور۔ نام رکھے نا، کسی کا نام رکھا کہ شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ پنجابی کا جملہ ہے کہ شہباز قلندر اتنی اونچی پرواز کرتا ہے کہ دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ہی ہے دلوں کے راز جاننے والا۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جن جن کے تم نے نام رکھے ہیں، اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کرتے ہو ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، لجپال، غریب نواز ان کو کہتے ہو۔ الا اسماء، یہ صرف نام ہیں تمہارے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے۔ یہ سارا کچھ بیان فرمانے کے بعد یوسف علیہ السلام اب آئے ان کے خواب کی تعبیر کی طرف۔ فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے قید کے ساتھیوں، جس نے خواب دیکھا ہے کہ میں
پھلوں کے رس نچوڑ رہا ہوں، یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کو سولی ہوگی، پھانسی چڑھے گا، پرندے اس کے گوشت کو نوچ کر کھائیں گے۔ اب آپ کے ان کو فرما دیا تمہارے خواب کی تعبیر ہو گئی، لیکن ساتھ میں جس شخص کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تو رہا ہو جائے گا، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس سے کہا کہ اگر تو بادشاہ کے دربار میں آئے میرا بھی تذکرہ کرنا، مجھے جو اتنے سال ہو گئے میں جیل میں پڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انساہ الشیطان، شیطان نے اس جیل والے بندے کو بھلا دی یہ بات، بادشاہ کے پاس وہ گیا بھی لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی تازی گائیں اور 7 سوکھی پتلی گائیں، سوکھی پتلی گاؤں نے موٹی تازی گایوں کو کھا لیا۔ حیران اور پریشان اپنے جو وزیر مشیر تھے ان سب کو بلایا کہ ہاں بھائی میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بڑا زور لگایا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ جو بندہ تھا اس کے ذہن میں وہ بات یاد آ گئی، اس نے کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خواب ہے، تو اس نے بتایا، آپ نے اس کی تعبیر بتائی۔ سوکھی 7 گائیں خشک سالی کے 7 سال ہوں گے، موٹی تازی گائیں 7 سال تک خوب ہریالی ہوگی، غلہ ہوگا، باغات ہوں گے، گندم ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ خشک سالی والے سال، خوشحالی والے سالوں کی ساری نعمتیں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تدبیر یہ ہے غلہ جن 7 سالوں میں خوب ہو اس کو ضائع نہ کیا جائے، ضرورت کی حد تک اس میں سے نکالا جائے، باقی کی تمام گندم اناج کو بالیوں سمیت محفوظ کر لیا جائے، اس کو رکھ دیا جائے۔ یہ جو گندم کے، باجری کے، جوار کے بھٹے ہوتے ہیں، بالیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں یہ قدرت کی صندوقوں میں بند ہوتی ہیں، ان کی صفائی ہوتی ہے تھریشر کے ذریعے تب جا کے دانے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ یہ بند ہوتے ہیں۔ جن صندوقوں میں اللہ نے ان کو بند کیا ہے نا، اگر ان سٹوں کو ایسے ہی آپ رکھ دیں سال ہا سال تک یہ پڑے رہیں، نہ ان کو گھن لگتا ہے نہ کیڑا لگتا ہے، اور اگر اس کی صفائی کر کے ایسے ہی باہر لے لیں دانے کو، پھر چاہے آپ جتنی بھی اچھی صندوق میں اس کو رکھ دیں وہاں اس کو گھن بھی لگ جاتا ہے، کیڑا بھی لگ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تدبیر بتائی، فرمایا پھر جب یہ 14 سال گزر جائیں گے تو پھر 1 سال ایسا بھی ہوگا کہ خوب بارشیں ہوں گی اور خوب غلہ جات ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر جب بادشاہ کو بتائی گئی، بادشاہ کی سمجھ میں آئی بات، اس نے کہا کہ یار بندہ تو بہت قیمتی ہے، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ وہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ ان عورتوں سے جا کر پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرے بارے میں، پہلے میرا دامن صاف کرو پھر میں باہر آؤں گا۔ نبوت کی چادر پر دھبا لگ جانا کوئی معمولی بات ہے، اور نیکوکار انسان، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، اس پر اگر دھبا لگ جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کی باتیں پھر بھی چھپ جاتی ہیں، جو دوسروں کے لیے راہبر اور رہنما ہوتے ہیں ان کی دامن صاف رہنے چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر جب ان عورتوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے واضح طور پر پھر اعتراف کر لیا، اس نے کہا کہ یوسف سچا ہے، میں نے ہی اس پر حملہ کیا، میں نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی۔ جب بات صاف ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو وزیر خزانہ مملکت کے تمام مالی امور کا وزیر بناتے ہیں، با اختیار تمام معاملات آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ نے سنا نا کہ پہلے 7 سال خوب غلہ جات ہوں گے، پھر 7 سال میں قحط پڑے گا۔ جب یہ قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ملک شام سے انہوں نے سنا کہ مصر والے جو بادشاہ ہیں ان کے ہاں تو ڈھیروں غلہ جات موجود ہیں۔ ظاہر ہے کتنا عرصہ بیت گیا،
7 سال تو یہ بھی گزرے ہیں، کتنے سال جیل میں گزرے، اس سے پہلے کتنے سال عزیز مصر کے گھر میں گزرے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، اس وقت تقریباً آپ کی عمر 30 سال تھی، اور جب گھر سے بچھڑے تھے تب تو 7 سال کے تھے۔ اتنا لمبا چوڑا عرصہ گزرا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے ملک شام سے ملک مصر پہنچے۔ جب گھر سے نکلنے لگے نا تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو دعا دے رہے ہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ جاؤ میرے بچے، جہاں تمہارا پیر ہو وہاں خیر ہی خیر ہو، زمانے کی گرم ہوائیں بھی نہ لگیں تمہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بیٹے کا غم تو پہلے ہی وہ سہ رہے تھے نا، دوسرے بچوں کو دعائیں دے کر روانہ کی۔ جب یہاں پر وہ پہنچے، پہلی ہی ملاقات میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حال احوال پوچھا، ہاں جی کہاں سے آئے ہیں؟ ملک شام سے آئے ہیں، ہمارے والد کا نام یہ ہے، ہم اتنے بھائی ہیں۔ ہر بھائی اپنے اپنے اونٹ پہ آیا تھا، پیسے بھی لے کر آئے تھے، ان کو غلہ جات جتنا ان کو چاہیے تھا وہ بھی دے دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کام والے بندوں سے کہہ دیا کہ جب ان کا سامان پیک کرنے لگو تو جتنے پیسے انہوں نے دیے وہ پیسے بھی ان کے غلے میں رکھ دینا۔ بھائیوں نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس، اور بھائیوں سے کہا پھر کبھی ضرورت پڑے تو آئیے گا، ابھی تم 10 اونٹ لے کر آئے ہو، 10 اونٹوں کا غلہ لے کے جا رہے ہو، 11ویں بھائی کو بھی اگر ساتھ لے آتے نا تو اس کا بھی 1 اونٹ کا بار اور سامان تو اور بھی تمہیں مل جاتا نا۔ دل میں یہ تھا کہ میرا بھائی بنیامین بھی کسی طریقے سے آ جائے گا تو میری ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی چلے گئے، ایک عرصے کے بعد پھر آئے تو چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ آپ نے کام والے بندوں سے کہا کہ یہ جو چھوٹا بھائی ہے، پہلے چھوٹے بھائی کو الگ کر کے ان کو بتا دیا، اپنا تعارف کرا دیا، میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، دیکھ آج اللہ نے مجھے کس مقام پر پہنچایا، میں ایک تدبیر کروں گا، تو نے پریشان نہیں ہونا۔ تدبیر کیا کی کہ وہ جو پیمانہ تھا گندم بھرنے والا، وہ بنیامین کی جو بوریاں تھیں گندم کی غلے کی اسی کے اندر رکھ دیا گیا، اور سامان لے کر قافلہ چل پڑا۔ پیچھے سے بادشاہ کے کارندوں نے آواز دے کر کہا، او قافلے والو، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، تم چور ہو، چوری کر کے جا رہے ہو، بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، ناپ تول والا پیمانہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہے، تلاشی لو، تلاشی لی گئی تو بنیامین کے بوریوں سے وہ نکل آیا۔ مت کہ کوئی یہ سمجھے کہ ایسا تو پھر نعوذ باللہ دھوکہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی یوسف علیہ السلام کو کہ اس بہانے سے آپ اپنے بھائی کو کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اپنی طرف سے نہیں کیا تھا انہوں نے۔ سزا کیا ہے جی؟ فرمایا جس نے چوری کی ہے وہ یہاں رہے گا بادشاہ کے پاس، یعنی ظاہراً یہ رکھا گیا کہ وہ قیدی ہے، باقی جائیں۔ سارے رونے لگے کہ پہلے یوسف ہمارا بھائی گم ہوا، آج ہم قسمیں حدیں دے کر اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے، اب ہم کس منہ سے جائیں گے والد کے سامنے، کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ تو جو بڑا بھائی تھا ان کا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا کر لیں، مجھے قید میں رکھ لیں لیکن میرے چھوٹے بھائی کو نہیں، ان کو جانے دیں۔ تو آپ نے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ قصور کسی اور کا ہو، قید کروں کسی اور کو۔ یہ تو پاکستان کے قوانین ہیں اور یہاں کے دستور ہیں، جرم کرے بیٹا اور بوڑھے ماں باپ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، ان کے کپڑے پھاڑ کر، چادر چار دیواری کا تقدس توڑ کر گھروں میں پولیس گھس آتی ہے۔ اس بنا پر جرم بیٹے نے کیا تھا، لے کے جا رہے ہیں ماں باپ کو اور پورے خاندان کو رسوا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کیا قصور ہے؟ جرم کرنے والا اور ہے۔ یہ اندھیر صرف یہاں پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، جس کا قصور ہے سزا اسی کو ملے گی۔ خیر یوسف علیہ السلام نے ان سب کو یہاں سے رخصت کیا،
اور بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ یہاں سے واپس گئے، پھر جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ جی ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس وجہ سے وہ تو قید ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے پھر وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پہ کہا تھا، فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اور صبر کا بدلہ وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے آنے لگے، آپ کو جب کہا گیا کہ جاؤ پھر سے بادشاہ کی منت سماجت کرو، ان کو بتاؤ ہمارا والد بوڑھا ہے، اس نے درخواست کی ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، لیکن وہ آ تو رہے ہیں چھوٹے بنیامین کو لینے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جا تو رہے ہو میرے بیٹے بنیامین کو لینے کے لیے، دیکھنا کہیں میرا یوسف مل جائے تو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں آج 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک وہ چنگاری اندر بھڑک رہی ہے، وہ بھولتے ہی نہیں ہیں میرے بیٹے یوسف کو دیکھتے رہنا۔ آگے سے بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ بھی بڑے عجیب ہیں، اب تو یوسف علیہ السلام جس یوسف کا نام آپ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی تو آج ہڈیاں بھی بکھر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کافروں کا کام ہے، ایمان والے اللہ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھتے ہیں۔ یہ بھائی آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلا سوال یہی کر دیا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، جانتے ہو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بس یہ جملے کہنے تھے ان کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ انت یوسف؟ آپ نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، جو شخص بھی گناہوں سے بچے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اے بھائی جان اللہ کی قسم ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، ہم سے ہی خطا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پھر آگے سے جواب دیتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میں آج تم سے کچھ نہیں پوچھتا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے وہو ارحم الراحمین۔ بتایا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کے غم میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب بتایا گیا یوسف علیہ السلام کو تو آپ نے اپنی قمیص مبارک دی، کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، جیسے ہی تم جا کر میرے ابا کے چہرے پہ ڈالو گے نا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہاں سے قمیص لے کر جو چلا نا، کہاں سے؟ مصر سے۔ یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ ملک شام۔ جیسے ہی یہاں سے یہ چلے ادھر گھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم یہ نہ کہو نا کہ بوڑھا بہک گیا ہے، آج تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، انی لاجد ریح یوسف۔ اللہ اپنی قدرت کس طرح دکھاتے ہیں، گھر کے قریب کنویں میں پڑے ہیں تو کوئی خبر نہیں یعقوب علیہ السلام کو کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ منڈیوں میں بک رہے ہیں تب بھی والد کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ جیل کی کوٹھڑی میں بند ہیں تب بھی والد کو نہیں معلوم۔ آج سینکڑوں میل دور سے کرتا وہاں سے چلا، گھر بیٹھے فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف،
آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر کے افراد نے کہا آپ پھر وہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا کرتا لے کر آیا، القاہ علی وجہہ، جیسے ہی اس نے آپ کے چہرے کے قریب کیا یوسف علیہ السلام کو کہ کرتے کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرتد بصیرا، اسی وقت آنکھیں درست اور سلامت ہو گئیں اور آپ دیکھنے لگ گئے۔ تو آپ کی طرف سے یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں کو یہی حکم تھا، اور جو خوشخبری لے کر آیا تھا کرتا لے کر، اس کو یہی کہا گیا تھا کہ میرے ابا اماں جو بھی ہیں سب کو لے کر آؤ میرے پاس۔ جب لے کر آئے آپ کی خدمت میں، والدین جب عرش پر یعنی تخت پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے، بھائیوں نے تعظیم کی، اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے وہ خواب جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، فرمانے لگے کہ اللہ نے کیسے میرے خواب کو سچا کیا ہے۔ وہ جو میں نے دیکھا تھا کہ وہ 11 ستارے اور سورج چاند میرے سجدے کر رہے ہیں، وہ تعظیم تھی جو میرے سامنے آج میرے بھائی بجا لا رہے ہیں، اللہ نے میرے خواب کو سچا کیا اور مجھ پر احسانات کیے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں مکمل تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے بیان فرمایا، وجہ اس کی یہ تھی کہ مشرکین مکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہودیوں سے گر سیکھ کر کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو ان سے کوئی ہمیں چیز سکھاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھیں۔ انہوں نے سکھایا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں۔ یعقوب علیہ السلام کا آبائی وطن تو تھا ملک شام، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری اولاد ملک مصر میں کیسے آ کر آباد ہوئی؟ یہ اسی طرح آباد ہوئی، غلہ لینے آئے، یہاں ملاقاتیں ہوئیں، اللہ نے وہ پورا واقعات سنائے۔ اور چونکہ سوال کرنے والے تھے مشرکین مکہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا جلتا واقعہ تھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے قریشی بھائیوں نے حسد کیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے، اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کی رات غار ثور میں 3 رات رہے، پھر آپ کو مدینہ جانا پڑا، بالآخر اللہ نے آپ کو عروج عطا فرمایا، مدینے کی ریاست قائم ہوئی، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کل کو رات کی تاریکی میں چھپ کر جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فتح مکہ کے دن فاتح کی حیثیت سے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور مماثلات دیکھیں، اتفاق دیکھیں، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف جرم کیا تھا، اسی طرح قریش نے بھی اعتراف جرم کیا۔ اور جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ فرمائے۔ کیفیت کیا تھی؟ مکے میں مطاف میں سارے قریش جمع ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں اندر تشریف لے گئے، کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، باہر نکل رہے ہیں، دروازے میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہوئے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے قریش کے سر جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سر جھکے ہوئے تھے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے۔ اب سب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے میں کسی بات کا مواخذہ اور مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ سارے واقعات بیان فرمانے کے بعد سورہ یوسف کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہیں ان میں عقل والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔
بے عقل کے لیے تو پھر یہ ایک نعوذ باللہ ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، ایک داستان ہے جو سن لی، ورنہ قدم قدم پر جتنی چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں اس میں عبرت کا بہت سارا سامان ہے۔ یعنی میں جتنا بھی اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، محدود کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹائم پھر بھی لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ میں بتاتا خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی۔ خواب ہر بندہ دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔